یہ پارٹ 1 اس فارسی کلاس میں آپ سبھی اسٹوڈنٹ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ پیسر کودک جو آپ کے سامنے شامل ہے اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا۔ آج کی کلاس میں پیسر کودک کا جو باقی حصہ ہے یا اس سے پہلے جو ہم نے پڑھ رکھا ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے خیال سے پچھلے سبق میں اگر کوئی سوال رہا ہو یا کوئی ایسا لفظ جس کی میننگ نہیں پتہ ہو آپ کو، تو آپ لوگ ضرور پوچھیں گے کمنٹ باکس میں یا یوٹیوب کے ذریعے یا پھر واٹس ایپ گروپ کے ذریعے۔ میرے خیال سے کوئی کمنٹ باکس میں ایسا کچھ کمنٹ نہیں آیا، نہیں سوال آیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں۔ آج کی کلاس میں اگر کوئی دقت آئے، کوئی سوال پیدا ہو یا پھر کوئی ایسا لفظ جس کی میننگ پتہ نہ ہو، وہ بے جھجک آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ واٹس ایپ پہ چاہیں تو اس میں بھی آپ سوال ڈال سکتے ہیں۔ آئیے آج کی کلاس میں ہم جو پچھلی کلاس میں ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کی تشریح کریں گے، ساتھ ہی ترجمہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے جولیو تو دیگر خوب داس نمی خونی ومن استرازی استم، اس سے پہلی کلاس میں آپ نے دیکھا کہ ہم پیسر کودک پیسرک فداکار یعنی ایسا لڑکا جو اپنے قربان جائے، یعنی حکم فرما بردار لڑکے کی کہانی پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے پڑھا کہ وہ اس کے فادر کافی بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، تو اور وہ پیسر فداکار چاہتا ہے کہ میں اپنے پیدر کی مدد کروں، لیکن مدد کروں ایسے کہ ان کو احساس نہ ہو بزرگ ہو گئے ہیں، میں کسی کی مدد کی درکار ہے۔ وہ رات میں ان کے کمرے میں جا کر ان کے لیٹر پیڈ پہ لکھتا ہے، ان کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پڑھائی بھی کرتا ہے۔ لیکن جب سے اس نے اپنے فادر کی، اپنے والد کی مدد کرنا کی شروعات کی ہے، وہ اپنے کاموں میں یعنی اپنی پڑھائی لکھائی میں کہیں نہ کہیں وہ پیچھے رہ جا رہا ہے، وہ اتنا وقت نہیں دے پاتا جتنا پہلے پڑھائی لکھائی میں دے پا رہا ہے، اس لیے اس کے فادر ناراض ہیں۔ آگے آج کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے فادر اور پیسر پیداکار کے متعلق یا اس کے باہمی رشتے میں کیا تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، یا پھر ان کے اندر کوئی ایسا ٹویسٹ آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے، یا ٹویسٹ آنے کے بعد پتہ چلے کہ یہ کہانی کس سمت کی طرف جا رہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ جولیو ازین سرزنش ناراحت شد و مصمم گشت کہ این کار را کنار بگذارد۔ جولیو جو کیریکٹر ہے جسے پیسرک فداکار میں کہتا رہا ہوں، ازین اس سے سرزنش ہوتا ہے برائی یا کسی کو ڈانٹنا۔ ناراحت شد، ناراحت ہوتا ہے رنجیدہ ہونا، شد ہونا، شدن ہونا اصل میں شدن ہے یعنی مصدر ہے، شد ہوا۔ مصمم ارادہ کرنا، عزم مصمم ایسا ارادہ جو اٹل ہو۔ گشت، گشتن ہوتا ہے ہوا، مصمم گشت ارادہ کیا کہ ان کار رہا اس کام کو، کنار مطلب سائیڈ میں، بے گزارت چھوڑے گا۔ گزارت کا مطلب کیا؟ گزاشتن چھوڑنا۔ ترجمہ ہوا جولیو عظیم سرزنش ناراحت شد و مصمم گشت کہ ان کار را کنار بے گزارت۔ جولیو اس ڈانٹ سے، جولیو کو اس ڈانٹ سے کافی تکلیف پہنچی، اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اب اس کام کو چھوڑ دے گا۔ اما ہمون روز پیدر بشادی گفت، اما مطلب لیکن، ہمون اسی دن، ہمون روز اسی دن، پیدر اس کے فادر، پیدر مطلب فادر، با شادی خوشی سے، گفت آپ نے جانا اس سے گفتن ہوتا ہے کہنا، گفت کہا۔ اما ہمون روز پیدر بشادی گفت، لیکن اسی دن فادر نے، اس کے پتا نے خوشی سے کہا، کیا کہا؟ آیا می دانید کہ در این ماه مزدکار شبانه هم چند برابر شده است؟ آیا کیا می دانید تم جانتے ہو کہ در این ماہ اس مہینے مزدکار شبانه رات کے کام کرنے، مزد ہوتا ہے مزد ہوتا ہے اس کو سیلری کہتے ہیں، مزد ہوتا ہے سیلری کہنا، یا پھر آپ کہہ لیں اجرت، وہی سیلری، اور شبانہ ہوتا ہے رات کا وقت۔ شبانہ میری رات کے کام کی اجرت، یعنی وہ نائٹ شفٹ میں کام کر رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ آیا می دانید کی درین ماہ مزدکار، درین ماہ مزدکار شبانہ ہم چند برابر شدہ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اس ماہ جو رات میں کام کرنے کی میری اجرت تھی وہ کتنی ہو گئی ہے؟ وجاب شیرینی را کی برای جشن گرفتن این موفقیت تہیہ کرتے بود روی میز گذاشت۔ جابے ہوتا ہے پیالہ، کٹورا یا پھر اس سے بڑا کوئی برتن۔ جابے شیرینی را
میٹھے پیالے کو کہ برائے جشن گرفتے ان موفقیت مہیا کرتے. برائے جشن گرفتن، جشن گرفتن ہوتا ہے سیلیبریٹ کرنا، پارٹی کرنا. جشن برائے مطلب کے لیے، ان موفقیت اس کامیابی، کامیابی کون ہے؟ وہ اس کی سیلری ڈبل ہو گئی ہے. تہیہ کرنا، آمادے کر دیں، تیار کرنا، تہیہ کرنا، تہیہ کرتے وہ تہیہ کیا ہوتا بنایا ہوا تھا. اگر وہ جابے شریرا، اور اس پیالے مٹھاس سے یا شیرینی سے بنے ہوئے پیالے کو جو اس کامیابی کے سیلیبریشن کے لیے تیار کیا تھا، روئے میز گزاشت. روئے میز یعنی میز کے اوپر رکھا ہے، میز پر رکھا. بچے از دیدن شاد شدن، بچے، بچہ ہوتا ہے، بچے جمع ہے بچے کی، بچے شاد شدن، بچے خوش ہو گئے. و جولیو مانند سابق با زحمت بیکار شبانه و تحصیل خود ادامه داد. جولیو مانند سابق، سابق ہوتا ہے پہلے، مانند مطلب طرح، مانند سابق پہلے کی طرح، با زحمت پوری طاقت سے، پوری محنت سے، بیکار شبانے رات کی شفٹ میں کام، تحصیل خود، تحصیل خود اپنا حصول، تحصیل ہوتا ہے یہاں پہ جو تحصیل مطلب حاصل کرنا، یہاں پہ تحصیل سے مراد علم حاصل کرنا. تحصیل خود ادامے داد جاری رکھا، ادامے مطلب جاری ہونا ہوتا ہے، ادامے داد جاری رکھا. تو کہہ رہے کہ وجولیے مانند جولیو مانند سابق با زحمت بیکار شبانے و تحصیل خود ادامے داد. جولیو پچھلی مرتبہ کی طرح یا پچھلی بار کی طرح محنت سے کام، رات کا کام کرنے لگا اور اپنی تحصیل، اپنی ایجوکیشن بھی جاری رکھی. ولی خستگی ممتد بیش از پیش ظاہر شد. ولی مطلب لیکن، خستگی ہوتا ہے تھکنا، ممتد ہوتا ہے لمبا، یعنی خستگی ممتد ایک بڑی تھکاوٹ، لمبی تھکاوٹ. خستگی ممتد بیش ایک بہت زیادہ لمبی تھکاوٹ، از پیش ظاہر شد پہلے سے زیادہ ظاہر ہو رہی تھی. تو کہہ رہا جولیو مانے ولی خستگی ممتد بیش از پیش ظاہر شد، لیکن پہلے سے زیادہ ایک لمبی تھکاوٹ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. جولیو از ان کی پدر کم کم نسبت به او سرد میشد، رنج میبرد. جولیو از ان کی اس بات سے پدر کم کم، دھیرے دھیرے، تھوڑا تھوڑا، نسبت بے اس کے متعلق یا اس سے ربط رکھنے میں سرد مشہور، سرد ٹھنڈا ہو رہا تھا. تو کہہ رہے جولیو اس بات سے ٹھنڈا ہو رہا تھا، اس کو تکلیف پہنچ رہی تھی کہ اس کے فادر، اس کی پیدر، اس کے فادر دھیرے دھیرے اس کی طرف سے التفاظ، اس کی طرف سے متوجہ کم، اس کی طرف کم متوجہ رہو، اس کی طرف الفت کم رکھ رہے ہیں، اس کی طرف کم محبت رکھ رہے ہیں. رہن سی برت، یہ بات اس کو تکلیف پہنچا رہی تھی. وَإِنْ غم روز بروز پورا لاغر و رنگ پریدے میں کر، اور یہ غم روز بروز، روزانہ، ایوری ڈے، پورا اس کو لاغر ہوتا ہے کمزور، رنگ پریدن رنگ اڑنا یعنی چہرے کا رنگ بدلنا. تو کہہ رہے کہ وہ یہ غم، اس غم کی وجہ سے وہ روز بروز لاغر ہو رہا تھا، کمزور ہو رہا تھا، اور اس کا چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا، یعنی اس کی شکل بدل رہی تھی. شبی نگاہ مادر بے پیسر افتاد، شبی مطلب ایک رات، نگاہ مادر ماں کی نگاہ بے پیسر افتاد، اس کے پیسر پہ پڑی، افتاد مطلب پڑھنا، یعنی ایک رات ماں کی نگاہ پیسر پہ پڑی، بچے پڑی، وہ بے نظرش رسید، اور اس کی نگاہ پہنچی، کیا پہنچی کہ حالے وہ از ہمیشہ بدتر و چہرش رنگ پریدے ترس، وہ بے نظرش رسید، اور اس کو لگا، یعنی ماں کو لگا کہ حالے اس کی حالت از ہمیشہ، ہمیشہ سے یعنی پہلے سے، بدتر بدتر ہو گئی ہے. وہ چہرش، اور اس کا چہرہ رنگ پریدے ترس، اس کا چہرہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ رنگ اڑا ہوا ہے، اس کا چہرہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ڈل ہو چکا ہے. جولیو ناخوشی، جولیو کیا ناراض ہو تم، کیا تمہیں تکلیف ہے؟ ماں نے پوچھا. تو پیدر جر ہے، پیدر با اجلے نگاہی بھی پسر کر بگوز، باپ نے اجلے مطلب تیزی سے، جلدی سے، نگاہی بھی پسر کر نگاہ کیا، یعنی فادر نے جلدی سے پیسر کی طرف دیکھا اور کہا وجدانش ناراحت است، اس کا وجدان، اس کے اندرونی کیفیت جو کیا وہ غمگین ہے. من کی دیگر بے کاری ندارم،
मान की दीगर बेकारेऊ, मैं उसके काम के अलावा कोई काम नहीं रखता, यानी मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ, मेरे पास उसके सिवा कोई और काम नहीं है, तो बस इतना चाहता हूँ कि वो खुश रहे। इन कलिमात मानिंदे कारत दर दिल पेसर कारगर शुद, ये कलिमात यानी ये जुमले, मानिंदे कारत, कारत तो छुरी, मानिंद मतलब तरह है, ये जुमले छुरी की तरह दर दिल पेसर, पेसर के दिल में, बच्चे के दिल में कारगर शुद, काम किया। यानी कह रहे हैं कि ये जुमले छुरी के मानिंद बच्चे के दिल पर कारगर साबित हुए, यानी उसको लग गई बात। वबा खुद बोलता और अपने से कहा, मालूम मिशवात की दीगर पेदराम मुराद मरा दोस्त न दारन, और लगता है कि मेरे फादर मुझे दोस्त पसंद नहीं करते, मेरे से मोहब्बत नहीं करते। मालूम मिशवात की दीगर पेदराम, अब दीगर मतलब अब, दीगर मतलब दूसरा होता है कि अब मेरे फादर मुझसे प्यार नहीं करते। पेदर, बच्चे ने तकलीफ से कहा, पेदर मान दिगर आज नविश्तन 10 12वीं दौरा, پدر و فادر من دیگر از نوشتن دست بر می دارم، تاکہ میں بھی لکھائی پڑھائی سے 10 بار می دارم، 10 اٹھا رکھا ہوں، یعنی ہاتھ ہٹا لیا ہوں، یعنی میں نے پڑھائی نہیں چھوڑ رکھی ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، سوری، من دیگر از نوشتن 10 بار می دارم، میں پڑھائی لکھائی چھوڑ رہا ہوں، زیرا کی بدون محبت تو نامی تو نام زندے باشم، زیرا کی کیونکہ اس لیے کہ بدون محبت تو تمہارے بنا، بدون مطلب بنا، یعنی تمہاری محبت کے بنا، آپ کی محبت کے بنا، نہ بھی تو توانم زندہ باشم، میں زندہ نہیں رہ سکتا، نہ بھی توانم میں نہیں رہ سکتا، زندہ باشم میں زندہ نہیں رہ سکتا، کہہ رہے ہیں کہ زیرا کی بدون محبت تو نہ بھی توانم زندہ باشم، اس لیے کہ میں آپ کی محبت کے بنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک پیراگراف اور پڑھتے ہیں۔ باز نیمه شب بیدار شد و خواست که آخرین بار به اتاق کار پدرش برود. باز نیمه شب بیدار شد، باز مطلب پھر نیمه شب آدھی رات بیدار شد، بیدار ہوا، آدھی رات کو پھر بیدار ہوا، و خاص اور چاہا یعنی کوشش کیا کہ آخرین بار به اتاق کار پدرش برود، آخری بار جہاں پہ اس کے فادر کام کرتے اس روم میں جائے، چراغ را روشن کر، چراغ روشن کیا، وہ ہمین کی چشمش میں تودہ پاکیتہا سفید افتاد، بی اختیار قلم را به دست گرا، ہمین کی جس وقت چشمش اس کی آنکھ بے تودہائی پاکیتہائی سفید، سفید کاغذوں کے انبار، تودہ ہوتا ہے انبار، یعنی پاکیت ہوتا ہے کاغذ، وہ کاغذ جس پہ آفس کا کام کیا جاتا ہے، باقی سفید یعنی سفید کاغذ کے انبار کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پڑی، بے اختیار قلم و بدست کیا، بے اختیار بے تحاشا قلم کو پکڑا، و در این ہنگام دستش به کتابی خورد، اور اسی دوران اسی لمحے میں اس کا ہاتھ بے کتابی خورد، یعنی اس کا ہاتھ کتاب پہ لگ گیا، وہ کتاب بے روی زمین اٹھا، کتاب زمین پر گر گئی، جولیے گوشہارا نیز کرد، جو جولیو نے کان دھیان دیا کہ آواز تو نہیں آ رہی ہے، اما صدای نشنید، لیکن اس نے صدا نہیں سنی، کوئی آواز نہیں ہے، گرنے کی جو آواز تھی اس قدر آواز نہیں تھی کہ جس سے کوئی سمجھ بغیر میں لوگ سونے والے اٹھ جائیں، ہمیں خوابیدے بولو، تمام سوئے ہوئے تھے۔ آج کی کلاس میں صرف اتنا، آئندہ کلاس میں جو پیسرک فداکار کا حصہ، اس کہانی کا حصہ بچا ہوا ہے اس کو آگے پڑھیں گے، اور میں آپ سے پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو یا پھر کوئی ایسے الفاظ جس کی میننگ سمجھنا ہے وہ بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی انتظار کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ سوال پوچھ لیں۔ آج کے لیے بس شکریہ، اگلی کلاس میں